إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم إنهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الدخان آیت نمبر 37 سے پڑھنا ہے۔ پیچھے مشرکین مکہ کا ذکر تھا کہ ان سے جب بات کی گئی کہ قیامت کے دن مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، تو وہ کہتے کہ کیا اٹھنا ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا ہمیں، اور بلکہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کون اٹھائے گا۔ اور پیچھے جو بات کی گئی اگر اٹھیں گے صحیح تو کب کے مرے ہوئے ہمارے آبا و اجداد، کسی کو اٹھتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہے اہم خیر، کیا وہ بہتر ہیں، ام قوم تبع، یا وہ قوم تبع جو اتباع کی گئی، وہ قوم جس کی بہت سارے لوگ پیروی کرتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے، والذین، وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے۔ اس قوم سے مراد قوم سبا ہے، پیچھے سورہ سبا میں جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کے لیے۔ یہ کہتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھنا، کہ اتنا بڑا آسمان، یہ زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سارا نظام صرف کھیل کود کے لیے بنایا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے کہ اگر دوبارہ نہیں اٹھنا، اسی زندگی کے بعد مار کر مٹی ہو جاؤ گے تو مٹی کے ساتھ مٹی، پھر ختم، پھر تو کھیل کود ہوا نا، بے مقصد ہوا۔ تم کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں بناتے، جو چیز ناکارہ ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بے مقصد تو نہیں بنائی نا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ وہی ہے یہاں، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ اس کے درمیان ہے، کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ وما خلقناہما، نہیں ہم نے پیدا کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ان دونوں کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ حق کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے بنانے والے کو پہچانو اور اسی کے سامنے جھکو۔ ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، ان سب کا وقت مقرر ہے۔ یوم لا یغنی، کہ جس دن وہ فیصلے کا دن آئے گا، لا یغنی مولا عن مولا، کہ نہیں فائدہ دے گا کوئی دوست اپنے دوست کے، دوست کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر وہ دوست کام آئیں گے جن پر اللہ رحم کرے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، اب یہاں جہنم کا جو ہے تعارف، جہنم کی ہولناکی، وہ کچھ اس کا یہاں پہ منظر بیان کیا گیا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک شجر، درخت، الزقوم تھوہر کا، زقوم کا درخت، یہ تھوہر کا درخت ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس پر کانٹے ہوتے ہیں سبز، ہاں صحراؤں میں ایسے مڑا ہوتا ہے، اور بہت سیخوں کی طرح اس کے اوپر نا بہت سخت کانٹے ہوتے ہیں، اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا جاتا، کہ قریب سے اگر گزریں تو کپڑوں کو وہ کانٹے چپک جاتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی، اور ہوتا بھی وہ زہریلا ہے۔ اور یہ دنیا کا ہے زقوم، جو جہنم میں ہوگا وہ تو جہنم سے اگے گا نا۔ اور کئی لوگ اس کو عقل میں نہیں آتا، جی درخت جہنم میں، وہاں تو آگ ہے، آگ سے کیسے درخت نکلے گا؟ تو جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان ہے، جو رب یہاں پیدا کر سکتا ہے ایسے حرام ہے، تو وہ جہنم میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور جہنم کا کتنا سخت اور شدید ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اس سے۔ وہی ہوگا طعام، وہ کھانا ہوگا، الاسیم، گناہ گاروں کا، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا تو کھائیں گے کیسے؟ کانٹے دار درخت ہوگا، اس کو جہنمیوں کے منہ میں ٹھونسا جائے گا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو اندر سارا سسٹم، نظام، ان کی انتڑیاں وہ پخانے کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ اعاذنا اللہ منہ۔ کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کا، یغلی فی البطون، جو کھولتا ہوا ہوگا، یغلی کھولتا ہوا، جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہیں نا، فی البطون پیٹوں میں، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں کھولتا ہوا ہوگا وہ، کغلی الحمیم، یا گرم کھولتے ہوئے تیل کی طرح، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، تیل کو بھی کہتے ہیں، گرم پانی کی طرح، خذوہ، پکڑو اس کو، وہ زقوم کا درخت بھی ہوگا اور یہ کھولتا ہوا پانی بھی گرم کیا ہوا، اور پھر کہا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، پھر اس کو لے جاؤ، دھکیل کر لے جاؤ،
الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں. کسی مجرم کے بارے میں جو دنیا میں بہت بڑا جرم کرتا تھا، ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم کے درمیان لے جاؤ. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم صبوا، پھر ڈالو، ڈیل دو، فوق رأسی، اس کے سر پر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی. کھولتا ہوا پانی اس کے سر میں ڈالو، کیونکہ اس کے سر میں فطور تھا، اس کے سر میں شرک تھا، غرور تھا، تکبر تھا. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو اس نے نہیں تسلیم کیا اور اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہا. اس کے سر میں ساری ہے نا دماغ پھرا ہوا ہے. کوئی دین کی بات اثر نہیں کرتی، کوئی قرآن کی بات اثر نہیں کرتی، مانتا نہیں رب کو. یہ ساری ہے نا دماغ میں نہیں آتی تھی بات، مر جائیں گے دوبارہ کون اٹھائے گا ہمیں. تو اللہ کہیں گے اس کے سر میں ڈالو اب کھولتا ہوا پانی. جب ڈالا جائے گا وہیں پہ سوراخ ہو جائے گا، سر میں سوراخ کر کے وہ اندر پورا جسم کاٹ کے باہر نکلے گا. وہ پانی اتنا زیادہ سخت کھولتا ہوا ہوگا. ذق، پھر کہا جائے گا ذق، اب مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، کیونکہ دنیا میں تو بڑا عزت والا تھا، تیرے سر میں بڑا فطور تھا، تو بڑا متکبر تھا، دنیا میں بڑی عزت والا تھا تو، اب عزت تیری کہاں گئی؟ ان ھذا، بے شک یہ وہ ہے، ما کنتم تمترون، جس کے بارے میں تم شک کرتے. پھر کہا جائے گا یہ تم شک کرتے تھے نا کہ نہیں ہے جہنم، نہیں ہے آخرت، نہیں مر کے اٹھنا دوبارہ، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اب دیکھ لو آ گیا حساب. ان المتقین، اور آگے متقین کا ذکر بھی ہے. بے شک متقی لوگ فی مقام امین، وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون، وہ پہنیں گے، لباس پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم کے، و استبرق، اور موٹے ریشم کے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھ کر وہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے. اب یہ بھی ہوگا نا متقابل، آمنے سامنے. ایک جنتی کا محل ادھر ہے، ایک کو بہت دور ہے، جنت بھی تو بہت بڑی ہوگی نا، لیکن آمنے سامنے کیسے گفتگو کریں گے؟ کانفرنس کال. ہاں، اب جدید دور میں سمجھنا تو مشکل نہیں ہے نا کہ دنیا کے بنائے ہوئے ٹیکنالوجی کانفرنس کال کے ذریعے وہ سارے زوم پہ، اسکائپ پہ کتنے لوگ وہ اکٹھے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو سسٹم بنا دیں گے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، آمنے سامنے ہو جائیں گے جب چاہیں گے، کال ان کی ہو جائے گی اور گپ شپ لگائیں گے پھر اپنے گھر میں. یہ تو دنیا کا بنایا ہوا ہے نا. یہ چیزیں اتنی ترقی یافتہ، اللہ کا بنایا ہوا بندہ اتنا ذہین، تو اللہ کا جو سسٹم ہوگا، نظام ہوگا، اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا. تمہارے ذہن میں آئی نہیں سکتی. ہاں، وہ سورہ سجدہ میں آتا ہے نا، ایسی ایسی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں کہ کسی، بلکہ حدیث میں ہے، کسی دل میں اس کے خیالات تک نہیں آئے. ٹھیک ہے. کذالک، اسی طرح، صرف یہ نہیں ہوگا کہ گپ شپ لگائیں گے، اسی طرح وزوجناہم، ہم شادی کر دیں گے ان کی، بحور عین، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم شادی کر دیں گے ان کی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. مرد کے لیے، نوجوانوں کے لیے تو سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہی ہوتی ہے نا، شادی ہو جائے، ایسے نا. ہاں، یہی نہیں ہے؟ پڑھیں گے تو جائیں گے، ان لیلہ پڑھ کے تو وہاں جنت میں جائیں گے. دنیا میں نہیں ہے، ابھی شادی ہو جائے بس. ابھی نا وہ شادی ہو رہی تھی ادھر، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو شاید نہیں پتہ، مجھ تک خبر آئی ہے. ایک نا شادی ہونی تھی، دو بہنیں ہیں، دو بہنوں کی شادی ہونی تھی. ایک کی وہیں اس کے کزن کے ساتھ اور دوسرے کزن کے ساتھ کہیں اور، ایک بڑی ایک چھوٹی، کزن بھی ایک بڑا ایک چھوٹا. تو ایک کے نا وہ دن گنے جا رہے تھے، ابھی گنے جا چکے ہیں. ایک کے جب گنے جا چکے تھے تو دوسرا جو تھا نا، اس نے، وہ چھوٹا کزن چھوٹی سے شادی اس کی ہونی تھی، نکاح ہوا پڑا ہے. اب دوسرا آ گیا ابے سے کہنے لگا میرے بھی دن گنو ادھر بیٹھ کے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تھوڑی دیر سے نہیں ابھی گننے ہیں بس. پہلے کہتا رہا باپ نہیں مانا، اسی مجلس میں آ کے وہ کیا کہتا ہے میرے دن گنو ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. شادی کے دن رکھتے ہیں نا کہ کب شادی کرنی ہے، وہ کہتا میرے بھی دن گنو ادھر. چھوٹا کہنے لگا ہاں، اس باپ نے کہا ابھی مکان نہیں بنا فلاں، اور نہیں بس ابھی گنو ادھر. اس کے گن لیے میرے بھی گنو ورنہ کیا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہیں پہ گنوائے ہیں اس نے. آپ جتنا ہے، آپ جتنا. چلو، تو یہ اللہ نے وہی خوشی دی ہے کہ اس دنیا کی خوشی کے لیے، اسی شادی کے لیے پھر کتنا کچھ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں. مکان بنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں اچھا پڑھ لو تاکہ اچھی جگہ پہ رشتہ ہو، اچھا کماؤ، فلاں کام کر لو، یوں کر لو، پھر آپ کی شادی کرتے ہیں. اس خوشی میں کئی کام کروا لیتے ہیں والدین. بلکہ ایک وہ لطیفہ بھی بنا ہوا تھا کہ والدین ہم سے یہی کہتے ہوئے سارے کام کروا لیتے ہیں، بس یہ کام کر لیں پھر آپ کی شادی کرتے ہیں، یہ کر لو پھر شادی کرتے ہیں، یہ کر لو پھر شادی کرتے ہیں. وہ کتنے کام ویسے کروا لیتے ہیں، کس خوشی میں؟ بس یہ کر لو نا پھر آپ کی شادی کرتے ہیں.
پھر اس نے بھی سوچا کہ اب بہت سارے تو کروا لیں، بس ابھی کرو، چلو ابھی ہو گئے، میرے خیال سے اگلے مہینے میں ہے شادی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا، وہ مانگیں گے وہاں بِكُلِّ فَاكِهَةٍ، ہر قسم کے پھل، آمینین، بے خوف ہو کر، امن میں ہو کر، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا ان کو. لا يذوقون، نہیں وہ چکھیں گے فیہا اس میں، الموت، موت کا مزہ، وہاں پہ موت نہیں آئے گی، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت جو پہلی دنیا میں آئی تھی. ووقاہم، اور بچا لیا جائے گا ان کو عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک، فضل ہے آپ کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی. فإنما یسرناہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو، بلسانک، آپ کی زبان پر، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. فرتقب، آپ انتظار کریں، انہم مرتقبون، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. یہاں تک یہ صورت کمپلیٹ ہوئی، آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے اگلی صورت. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم.